ماریا، کل کا جو دن ہے جو اب سے چند گھنٹے بعد شروع ہو جائے گا، 17 نومبر کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بڑا دن ہے، آنے والی پاکستانی سیاست کے لیے بڑا دن ہے، 2023 کے الیکشن کے لیے کل کا دن بڑا دن ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کل پارلیمان سے لے کر عدالتی محاذ تک دو ایسی چیزیں ہیں جو اگلے 1.5-2 سال کی سیاسی اور عدالتی سمت کا تعین کریں گی۔ کل پارلیمان میں کیا ہونا ہے؟ جوائنٹ سیشن ہے، اور جوائنٹ سیشن کس ماحول میں ہو رہا ہے؟ اس ماحول میں ہو رہا ہے، آج سے آپ 3 دن پیچھے چلی جائیں، 3 دن پہلے کیا بتایا گیا ہمیں؟ ایم کیو ایم ناراض ہو چکی ہے اور کاف لیگ ناراض ہو چکی ہے سول ملٹری تعلقات کی وجہ سے، اور حکومت جا رہی ہے، چند دن کی مہمان ہے، طے کر لیا گیا ہے، خورشید شاہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، شہباز شریف وزارت عظمیٰ پہ آ رہے ہیں، یہ ہوگا پہلے عثمان بزدار جائیں گے، پھر چیئرمین سینٹ جائے گا، پھر عمران خان جائیں گے، انہوں تبدیلی ہوگی، پھر وہ آگے اسمبلی توڑ دیں گے۔ نواز شریف نے بھی، صدیق صاحب، یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ میں بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہوں، اور وہ تاریخ نااہلی کے خاتمے کی باتیں ہونے لگ گئی، نواز شریف کی واپسی کی باتیں ہو گئی، لانگ مارچ کی باتیں شروع ہو گئی، کیا کچھ نہیں ہے جو پچھلے 10-12 دن میں ہم نے نہیں سنا۔ اور کل اگر یہ جوائنٹ سیشن میں بل پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ، یہ تو پرانی بات ہوگی، پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، پرانی تنخواہ پہ بھی کٹ لگ جائیں گے۔ اگر کل یہ ہو جائے گا پرانی تنخواہ پہ بھی کٹ لگ جائیں گے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر کل جوائنٹ سیٹنگ میں، جوائنٹ سیشن میں اگر بل پاس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے سے انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں نئی نوکری ڈھونڈنی ہے، اور وہ نئی نوکری تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ، اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل، وہ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں آنے کا سوچیں گے، کیونکہ دیکھیں پچھلے 10-12-14 دن میں ماحول یہ بنایا گیا کہ سول ملٹری میں اتنے اختلافات ہو گئے ہیں فوج اور عمران خان میں کہ بس جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ کل عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو بیان حلفی ہے، یہ جو بیان حلفی ہے، یہ اصل میں تو کیا معاملہ تھا؟ یہ تو رکھنا ہی انہوں نے کل تھا عامر فاروق صاحب کے سامنے، لیکن مریم صاحبہ کی چالاکی اور ہوشیاری نے، اور وہ موٹر وے پہ اکثر ہم جاتے ہیں نا تو لکھا ہوا ہوتا ہے اسپیڈ تھرلز بٹ گلز، وہی ہوا ان کے ساتھ۔ ان کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا غلط دیا، انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کے پورے پلان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے، لندن پلان کو ناکام بنا دیا ہے۔ اب کل یہ ان کی کوشش ہوگی کہ دوبارہ یہ بیان حلفی وہاں پہ رکھیں، اور کل یہ کوشش کریں گے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب بینچ سے الگ ہو جائیں، وہ کیس سننے سے انکار کر دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا، میں اس لیے خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ظاہر ہے عدالتی معاملہ ہے، سینسٹیو معاملہ ہے، عدالتی معاملات میں ظاہر کمنٹ اس انداز میں کرتے ہوئے ایز اے پاکستانی دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیسز چلیں، منطقی انجام کو پہنچیں۔ اگر یہ کل بینچ ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد یہ بہت لمبی اس کی آگے چلی جائے گی اس کا معاملہ، پھر شاید شریف خاندان کامیاب ہو جائے اس معاملے میں کہ کسی طرح سے ان کیسز کو 2023 تک لے جائے۔ تو کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، عدالتی محاذ پر بھی اور پارلیمانی محاذ پر بھی۔ اچھا عدیل، وزیر اعلیٰ پنجاب آج وزیر اعظم چیمبر میں بھی موجود تھے، ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی دلوایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اپوزیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں ایکٹیو ہے۔ پرویز الہی سے شہباز شریف کی، حمزہ شہباز کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، تو یہ دونوں طرف سے کوششیں جاری ہیں۔ دیکھیں جو ملاقاتیں جن کی وہ آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے حال احوال لینے کے لیے، عیادت کے لیے ہیں، اور شجاعت صاحب کی طبیعت کے حوالے سے، اور وہ یہ سیاسی وزاداری میں ایسا ہوتا بھی ہے، چودھری برادران بھی جاتے ہیں جب کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور یہ جو حمزہ صاحب ہیں، ان کے تو مونس صاحب کے ساتھ، چودھری برادران کے ساتھ مشرف دور کی جب بات ہے، اس وقت بھی کوئی ایسے کوئی خراب تعلقات نہیں تھے، تو یہ تو اس میں موجودہ سیاسی صورتحال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ بزدار صاحب والا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں اتحادیوں کے کنسرن تو دور کر دیے گئے، لیکن سب سے زیادہ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ خطرہ اپنوں سے تھا، اور اپنوں کے عدیل وڈائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ان کے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں، لیکن شہر اقتدار میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ کیا مطلب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا تحفظات دور ہوئے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ کاف لیگ کو اس وقت سوٹ کیا کرتا ہے؟ کیا آپشن، کیا کاف لیگ کے پاس؟ کوئی آپشن نہیں ہے۔ پنجاب کی ایم کیو ایم، مونس الہی صاحب جو ہیں وہ وزارت میں بیٹھے ہیں، خدا کر کے وزارت ملی ہے، جہاں جہاں ان کے ایم پی ایز ہیں وہ اپنے اپنے ضلعوں میں حکومت کر رہے ہیں، ان کی مرضی کی بیوروکریسی کام کر رہی ہے، ان کو اور کیا چاہیے؟ اور ایم کیو ایم تو ہر دور میں ظاہر ہے، اور یہ ٹائم ہوتا ہے نخرے دکھانے کا۔ کون سے کنسرنز تھے؟ اچھا جو بزدار صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یہ اس لیے ہوئی ہے
کہ ان کے ایم این ایز کے بڑے کنسرنز تھے کہ ہمارے حلقوں میں ترقیاتی کام کے حوالے سے پنجاب حکومت تعاون نہیں کرتی، جو بہت سارے مسائل ہیں، تو اس میں ظاہر ہے بزدار صاحب کو بھی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. تو ان کے سب سے بڑا ایم این ایز کا تو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں جا کے فیس کرنا ہوتا ہے اور ہمیں پوچھا ہی کوئی نہیں جاتا. عدیل وڈائی صاحب، آن لائٹر نوٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ کا کردار جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے پھپھو والا کردار ہے یا ان رشتہ داروں والا ہے جو ہر غمی خوشی پہ جو ہے نا، یا غمی پہ تو نہیں خوشی پہ روز کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں منایا جائے. دیکھیں صدیق جان صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، چودھری شجاعت صاحب کا، اس حکومت میں جب بھی کرائسس آیا ہے اور جب بھی سینٹ کے الیکشن میں ضرورت پڑی، یہ تو پرائم منسٹر صاحب ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وزیرداری کا اس وقت مظاہرہ کر کے بہرحال انہوں نے کردار ادا کیے ہیں. یہ بتائیے گا، یہ جو کل جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے، کہ اس میں تمام 30 کے 30 بلز کل ایک ہی دن میں پاس ہو جائیں گے؟ کیا حکومت کے نمبرز پورے ہیں؟ جی، حکومت کے نمبرز بھی پورے ہیں، حکومت کانفیڈنٹ بھی ہے. آج پرائم منسٹر عمران خان سے جب جو پارلیمنٹ کا احاطہ ہے وہاں پر صحافیوں کا انٹریکشن ہوا، بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور بڑے دنوں بعد اس کو جو ان کا جو انداز ہے وہ بدلا ہوا دیکھا، اور جس طرح پہلے والے عمران خان ہے وہ نظر آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً درد سر بنا ہوا تھا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایک چیلنج بن گیا تھا، پوسٹپون ہو رہا تھا. اب تو یہ باتیں ہونے لگ پڑی تھی کہ حکومت چل بھی سکے گی یا نہیں، سادہ اکثریت ان کے پاس ہے بھی ہے یا نہیں. لیکن حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے جو ارکان ہیں 226 وہ ہم نے پورے کر لیے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے 80% سے زائد ارکان کے ساتھ خود ملاقاتیں کی ہیں. اتحادیوں کے جو کنسرنز تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں. لیکن کل کا دن بڑا اہم دن ہے، آر یا پار کا دن. میں اسے کہوں گا یہ آر یا پار کا دن اس لیے ہے کہ اگر کل یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو باقی اگلے الیکشن تک کا وقت ہے، پاکستان تحریک انصاف ان بلوں کی منظوری کے کانفیڈنس پہ آگے حکومت کرے گی. لیکن اگر کل یہ بل منظور نہیں ہوتے تو یہ حکومت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا سیاسی دھچکا ہوگا. لیکن اپوزیشن کی پریشانی بتا رہی ہے کہ انہیں بھی لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں. پروڈیوسر صاحب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، بڑی پریشانی میں پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ بل تو کل منظور ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلا لائحہ عمل وہ بتا رہے تھے کہ یہ بل منظور ہو گئے تو کیا ہوگا. کیا کہہ رہے تھے بیسیکلی اپنی اس پریس کانفرنس میں؟ پروڈیوسر صاحب وہ پلے کیجئے گا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے. پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بل منظور نہیں ہوئے تو یہ آگے کا لائحہ عمل پی ڈی ایم طے کر رہی ہے عدالتوں میں چیلنج کرنے کے حوالے سے. اس میں ایک بڑی اہم خبر ہے کہ وہ جو 8 شکیں تھیں، جو متنازع شکیں تھیں، ان کے معاملے پہ کیا ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ صدیق صاحب سے بات کر لیں، تو اس چند کے آخر میں وہ آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کروں گا. اس پہ بھی آج حکومت کی لیگل ٹیم بیٹھی ہے پرائم منسٹر صاحب کی صدارت میں. اس میں نہیں، یہ جو ابھی الیکٹورل ریفارمز کے بل ہیں نا، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے. صدیق، میں جاننا چاہوں گی کل کا جو جوائنٹ سیشن ہے وہ کتنا امپیکٹ رکھتا ہے؟ کیا حکومت اپنی بلز پاس کروا سکے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اپوزیشن ہے، کیا اس کو واقعی میں ڈر ہے کہ حکومت اگر پاس کروا لے گی بلز تو پھر کیا ہوگا؟